اور وہ چلا گیا. اور دوسرا وہاں کا وہیں رہ گیا. وہ کہتا میں تو بڑے روزے رکھنا, میں تو بڑی یقین دیتا ہوں, میں تو سارا کچھ کرتا ہوں, لیکن دل کی دھوپ, دل کے اندر وہی چور چھپا. خدا جو ہے وہ آپ کے دل پر نگاہ کرتا ہے. یوحنا کہتا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے تو تو مجھ سے بھی محبت رکھتا ہے. سانو جو ہے وہ ضرورت مند نظر نہیں آتا, سانو ہر سایہ نظر نہیں آتا, سب کا بڑا حکم کی. تو ایسی کی طرف ہے. خداوند کسی کا طرفدار نہیں. خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ تم سے پہلے یہ جڑے بہتیاں دعاواں کرنے والے نے نا, انہاں دا لباس میں صرف ویکھنا, مگر انہاں میں دل تے بھی نگاہ کرنا کہ تم سے پہلے اسمان کی بادشاہی کے کون وارث ہوں گے؟ کسبین اور محصول لینے والے, کیونکہ انہوں نے پچھتا کر توبہ کر لینی. تو ہی سب کچھ جانتے ہوئے باوجود بھی وہی روش پہ قائم رہنا ہے. یوحنا کہتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں کہ انہوں ضرورت مند نظر نہیں آتا جو جھوٹ ہے. صاف لکھا ہو, وہ صرف ایسے ہی باتیں کرتا ہے. پڑھ لیجیے گا یوحنا کی انجیل میں لکھا ہو, وہ صرف ایسے ہی باتیں کرتا ہے کہ انہوں ضرورت مند نظر نہیں آتا, لیکن کہتا ہے میں خدا سے محبت رکھنا. ایک آدھی محبت, خدا نے کہا کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانت جانو. ایسی کچھ نہیں ہو, اسی صرف اپنا سوارنے, اپنا بینک بیلنس. ہم لوگ اس طرح یہ سارا کچھ ادھر ہی جائے, یہی حساب ہونا ہے, یہی حساب ہونا ہے. اس امیر کی چوکھٹ پر غریب لازر کو لایا گیا تھا, اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا, کوئی اس کا گناہ نہیں لکھا. اس کا گناہ ہی نہیں تھا کہ اس نے اس غریب پر نظر ہی نہیں تھی. اس کے پاس سے اس قدر گزر جاتا تھا اور چلا جاتا تھا, لیکن اس نے اس غریب پر نظر ہی نہیں کی. آج آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کی چوکھٹ میں غریب لازر آپ کے رشتہ دار کی صورت میں آ سکتا ہے, آپ کی ماں کی صورت میں آ سکتا ہے, آپ کی بہن کی صورت میں آ سکتا ہے, آپ کے ہمسائے کی صورت میں آ سکتا ہے. آپ کی چوکھٹ پر بھی کسی غریب کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو تم بھی نام جو بولا تو امیر غریب, وہ تو جنت میں چلا گیا, وہ دوزخ میں چلا گیا. صرف عیاشیاں اس دنیا تک ہے, صرف یہاں تک ہی ہے. یہ کلام کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, محصول لینے والے تسبیحاں تم سے پہلے آسمان کی بات. لیکن کیا نہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو ستاتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو یسوع مسیح سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ تو سارے کام کس کے اختیار سے کرتا ہے. وہ لباس بڑا خوبصورت پہنتے ہیں, ان کا لباس بڑا خوبصورت ہے. میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو کہنا چاہتا ہوں, نعمان کوڑی کا بھی لباس بڑا خوبصورت تھا, لیکن اس کے لباس کے نیچے کوڑ چھپا ہوا تھا. اس کا لباس بہت زیادہ خوبصورت تھا, سورما تھا, جس طرح آج ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, لیکن اپنی بیماری کو نہیں بچا سکا. لباس کو دیکھ کر ہم لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے کہ شاید اس کے پاس کتنی برکتیں ہیں, ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن آپ ان کے پھلوں سے پہچانو گے کہ وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. اور یہ یہودی لوگ بھی جو تھے یہ بڑا خوبصورت لباس پہنتے. یسوع مسیح کی جو دل کی حالت ہے وہ جانتے تھے. خدا یسوع مسیح ان کی بدنی حالت کو نہیں, ان کے دل پر نگاہ کیے ہوئے تھے کہ یہ لباس تو بہت خوبصورت پہنتے ہیں, لیکن ان کے لباس کے نیچے ناپاکی کا کوڑ ہے, لالچ کا کوڑ ہے, بدگوئی کا کوڑ ہے, عیب جوئی کا کوڑ ہے, زناخوری کا کوڑ ہے, ظلم کا کوڑ ہے. یہ سارا کچھ خدا یسوع مسیح جانتے تھے. اسی وجہ سے یسوع مسیح نے یہ تمثیل بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پچھتا کر چلا گیا, لیکن دوسرا کہتا ہے وہ چاپلوس ہے. وہ کہتا ہے جی اچھا جناب میں جاؤں گا, لیکن وہ گیا نہیں.
بجا لایا؟ کون بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا۔ کون سا؟ پہلا۔ اسی وجہ سے یسوع المسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے اسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ مت سوچی رکھو کہ میں بڑے روزے رکھنا، میں بہت دعائیاں دینا، میں بہت ایسا کچھ کرتا ہوں۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو وہاں پر دو تمثیلیں یسوع مسیح نے بیان کی ہوئی ہے کہ جو محصول لینے والا تھا اور ایک عالم تھا میری طرح کا، اور وہ جو پیچھے کھڑا تھا اس نے خدا کے حضور میں اقرار کیا اور وہ چلا گیا، اور دوسرا وہاں کا وہیں رہ گیا۔ وہ کہتا میں تو بڑے روزے رکھنا، میں تو بڑی دعائیں دیتا ہوں، میں تو سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن دل کی تو دل کے اندر وہی چور چھپا۔ خدا جو ہے